السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دی انویٹرز ایجوکیشن سسٹم کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کا اردو کا مدرس ریاض بانی حاضر خدمت ہے۔ عزیز بچوں، آج لیکچر نمبر 10 ہے آپ کا، اور پچھلے لیکچر کے اندر 9 کے اندر آپ کو مضمون نویسی کے اصول بتائے گئے تھے کہ مضمون لکھتے وقت آپ نے کون کون سے اصولوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو عزیز بچوں، آج ہم جو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں وہ انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مضمون ہے جس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر بتایا گیا تھا کہ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک تمہید ہے، اور دوسرا جو ہے نفس مضمون ہے، اور تیسرا اختتام ہے۔ تو انسان کامل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مضمون ہے اس کی تمہیدی انداز ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا تعارف پہلے پڑھتے ہیں کہ شروع میں ہم نے کون سے جملے لکھنے ہیں مضمون کے۔ تو دیکھیں، تاریخ گواہ ہے کہ سرزمین عرب جہالت کی گٹاٹو تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ انسان کا جانی دشمن تھا، کسی کو کسی کی عزت و آبرو کا خیال نہ تھا۔ لوگ اپنی جان و مال لوٹ جانے کے خوف سے سہمے ہوئے تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ باپ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ انسانی خون پانی سے بھی زیادہ ارزاں تھا، یعنی سستا تھا، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ شرک اور بت پرستی عربوں کے خون میں رچی بسی ہوئی تھی۔ جہالت کے اس دور میں انسانیت کے پھیلنے پھولنے کی بظاہر کوئی امید نظر نہ آ رہی تھی۔ تو اس مایوس کن فضا اور دل شکن حالات میں جو ہستی اس دنیا کے اوپر تشریف لائی اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ تو یہ دیکھیں، جو ہم نے تمہیدی انداز اختیار کیا ہے، اور جو ہے یہ چیزیں آپ نے مضمون شروع کرنے سے پہلے تعارف کے طور پر آپ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ٹھیک ہے۔ ہم نے تعارف کے اندر تمہید بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ پیدائش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول 571 کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ممتاز قبیلے قریش میں آنکھ کھولی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے۔ بچپن کے ابتدائی دور میں والدہ ماجدہ نے آپ کی پرورش کی، اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ کا سایہ بھی آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ ان کی وفات کے بعد دادا حضرت عبد المطلب کے ہاں بھی سب سے بڑے مہربان چچا حضرت ابو طالب کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی رہی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس کے بعد پھر جب آپ کا وصال ہو گیا، آپ اس دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد پھر آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے بھی آپ کی پرورش کا ذمہ لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک کب ہوئی، ٹھیک ہے، شادی، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی عمر تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جو ہے وہ 40 برس تھی۔ تجارت کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیرون عرب کئی سفر کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاکیزہ اخلاق اور بلند کردار کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے مشہور امین کے لقب سے مشہور تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین
आमीन के लक़ब से मशहूर थे। ठीक है, और आप वसल्लम की सदाकत और अमानत की गवाही आपके मुखालिफिन भी जो है दिया करते थे। तो पूरी कौम आपको एक नेक सीरत आली मर्तबा इंसान के हैसियत से जानती थी। 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत के मनसब पर सरफराज फरमाया। आप लिख सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत है वो 40 साल के अरसा में आप वसल्लम ने अल्लाह ताला को नबूवत से सरफराज फरमाया। उसके बाद अरब से कबल जो माशरा था उसमें हर तरह की बुराइयाँ मौजूद थीं। चोरी, लूट मार, कत्ल गारत और बदकारी छोड़ने की तलकीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को की, और इस पर चंद अफराद के सिवा सब लोग आप वसल्लम के जानी दुश्मन हो गए। हत्ता कि आप वसल्लम के जो अपने ख़ानदान वाले थे वो भी दुश्मन हो गए। आप वसल्लम ने इन तमाम मुश्किलात के बावजूद अपना मिशन जारी रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का एक पहलू ये भी है। आप वसल्लम लिख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, ठीक है, अज़मत, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या थी? आप वसल्लम की अज़मत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। आप वसल्लम की अज़मत का एक पहलू ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे में जो इनकलाब बर्पा किया वो अपने दिल मोह लेने वाले इखलाक और रूहों को मुसख्खर कर लेने वाली शराफत की बिना पर किया। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक इस कदर अच्छा था कि जो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आता, आप वसल्लम से मुलाकात करता तो वो उसका दिल मोम हो जाता, वो दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता था। रहम व शफ़क़त से दिलों को आप वसल्लम ने मोम किया, नरम किया। अदल इंसाफ से हुकूमत की, हक़ व सदाकत से कभी यकसर इनखराफ ना किया। जंग में भी किसी से बदअहदी और दगा ना किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी जो है अमन व सलामती का दर्स पर मबनी है, और आप वसल्लम की जो हयात मुबारक है उम्मत मुसलमा और पूरी दुनिया के लिए उसवाए हुस्ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तालीमात जो है उम्मत के लिए और पूरी दुनिया के अफराद के लिए छोड़ी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस ज़िंदगी के शोबे में भी देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर शोबे में कामिल तरीन नज़र आते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मनों से सलूक भी बड़ा अजीब था। ठीक है, दुश्मनों से सलूक, ठीक है, दुश्मनों से सलूक क्या था कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे थे, जान के दुश्मन थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वतन से निकाला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो है साजिशें की थी, हत्ता कि जिन्होंने जोश अदावत में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा का कलेजा तक ग़ज़वा उहद में चबा डाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह पाई तो इन तमाम दुश्मनान इस्लाम को माफ़ कर दिया। फ़तह मक्का के रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, आज के दिन तुमसे कोई बाज़ पुरस नहीं, जाओ तुम सब लोग आज़ाद हो। तो ये दरगुज़र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का बेमिसाल नमूना है। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दरगुज़र यानी अपने दुश्मनों को माफ़ करने में भी जो है सबसे आगे कामिल तरीन नज़र आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा सादा ज़िंदगी बसर की, सादगी को पसंद किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़िज़ा सादा थी, लिबास बहुत ही मामूली हुआ करता था, हमेशा गरीबों की मदद किया करते थे, नादारों की खिदमत को अपना नादारों और गरीबों की खिदमत करके खुशी महसूस करते थे। ना कोई जायदाद बनाई, ना ही जो है कोई माल और दौलत इकट्ठा किया। शुरू से आखिर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम इंसानों की तरह ज़िंदगी गुजारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए या अपनी औलाद के लिए ख़ास मराआत कभी तलब नहीं की, हत्ता कि अपनी औलाद के लिए भी विरासत का हक़ भी ना रखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत का एक पहलू ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे में, समाज में मसावत कायम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद ना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लोग खड़े हों। जंग और सफ़र में, चाहे खंदक की खदाई में भी और मसाजिद की तामीर में भी अपने रफ़क़ा, अपने साथियों के साथ मिलकर मट्टी ढोने
اور گارا اٹھانے اور پتھر توڑنے اور لکڑیاں چننے کے کام اپنے ہاتھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے درمیان اس طرح بیٹھتے تھے کہ کوئی اجنبی شخص کے لیے کسی بھی اجنبی شخص کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا تھا کہ اس محفل میں اس قوم کا سردار اور سربراہ کون ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوران مجلس یا اپنی صحابہ کی محفل میں بیٹھتے ہوئے یہ کوئی باہر تیسرا آدمی محسوس نہیں کر سکتا تھا کہ اس محفل یا اس مجلس میں ان کا امیر کون ہے، اور یعنی کہ سارے جو افراد ہیں، سارے لوگ ہیں، ایک ہی لباس اور ایک ہی سادگی کے اندر بیٹھے ہوا کرتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور عظمت کا ایک مینار نور ہے۔ عصر حاضر کے ایک مفکر کے قول کہ انسانی تاریخ کے پس منظر میں اس خیرت انگیز انسان کی بلند و بالا شخصیت اتنی ابھری ہوئی نظر آتی ہے کہ ابتدا سے لے کر اب تک کے بڑے بڑے تاریخی انسان جن کو دنیا کا اکابر یعنی ہیرو شمار کیا جاتا ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کو لایا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت سے ان کا موازنہ کیا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وہ بونے نظر آتے ہیں، بہت چھوٹے نظر آتے ہیں۔ دنیا کے اکابر میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے کمال کی چمک اور دمک انسانی زندگی کے ایک دو شعبوں سے آگے بڑھ سکی ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور سیرت کا یہ عالم ہے کہ جس میں تمام کمالات اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بھی ہیں، فلسفی بھی ہیں، خود ہی اپنے فلسفے کو عملی زندگی میں نافذ کرنے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیاسی مدبر بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قومی لیڈر بھی ہیں اور قانون کو وضع کرنے والے بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پوری انسانی زندگی پر پڑتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی تفصیلات تک جاتی ہے۔ کھانے اور پینے کے آداب اور جسم کی صفائی کے طریقوں سے لے کر بین الاقوامی تعلقات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کے متعلق احکامات و ہدایات دیتے رہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں جو تبدیلیاں پیدا کریں وہ تبدیلیاں پیدا کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری عقیدت اور وابستگی کا یہی بہترین طریقہ ہے کہ دینوی سربلندی اور اخروی نجات کا بھی یہی واحد راستہ ہے۔ تو ہمارے مفکر اسلام علامہ اقبال نے یہ فرمایا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ تھا بچوں مضمون جو آپ کو پڑھایا گیا۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو آپ پوائنٹس بنا کر لکھ سکتے ہیں، مضمون کے اندر 10 12 13 پوائنٹس آپ لکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ پوائنٹس نہ بھی لکھیں تو پیراگراف کی شکل میں مضمون لکھیں، آپ وہ عنوان دیں اور نیچے مضمون پیراگراف کے اندر لکھیں۔ تو اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ آپ کے ذہن میں ترتیب کے ساتھ پوائنٹ پھر بھی ذہن نشین ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے آگے کی جو معلومات ہے وہ پیچھے کر دیں، پیچھے کی معلومات آگے کر دیں اور مضمون کا جو تسلسل وہ بگڑ جائے گا۔ تو اس چیز کو مینٹین رکھنا، اس چیز کو جو ہے ترتیب کے ساتھ قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ تو یہ تمام پوائنٹس بے شک اگر آپ پوائنٹس بنا کے لکھ سکتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ جامع ہو جائے گا، اور اگر آپ پیراگراف کی شکل میں لکھ سکتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن پیراگراف کی شکل میں لکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو ترتیب کے ساتھ یہ پوائنٹس جو ہیں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور دوران تحریر جو ہے آپ تاکہ اپنے خیالات کو ترتیب کے ساتھ جو ہے مضمون میں قلم بند کر سکیں۔ تو یہ تھا انسان کامل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مضمون جو ہے ہم نے پڑھا۔ اس میں تعارف اس کا بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بیان کیا گیا، پھر پیدائش، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے متعلق بات کی گئی، صادق اور امین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور درگزر، پھر نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور دشمنوں سے سلوک۔ یہ تمام جامع جو کمالات اور صفات تھیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ تو عزیز طلباء، اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور یہ مضمون جو ہے امید ہے کہ آپ اچھے طریقے سے سن کر اس کو ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے۔